السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا اگلا ٹاپک ہے شریعت اور طریقت کا بیان، 25واں مکتوب۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے، بیان کریں گے۔ تمام دوست احباب چینل کو لازمی سبسکرائب فرما دیں اور ویڈیو کا لنک آگے شیئر کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اے میرے بھائی شمس الدین، اللہ تم کو سیدھا راستہ دکھائے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت اس راہ کا نام ہے جس کو انبیاء کرام اپنی امت کے لیے مقرر فرماتے ہیں۔ اس کام میں اللہ ان کا مددگار اور پشت پناہ ہوتا ہے۔ کل نبیوں کا ہمیشہ یہی معمول رہا ہے کہ خلق اللہ کو انہوں نے اب توحید کی طرف بلایا۔ اس دعوت میں سب انبیاء برابر ہیں، سبھی کی ایک پکار ہے، ایک دین ہے، ایک معبود ہے۔ باتفاق ایک زبان ہو کر سبھی نے اپنی اپنی امتوں کو یہی کہا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ ایک اور اکیلا ہے، اور یہی فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور اس کی بندگی کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت محمد مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک تک کل نبیوں کی خدائی باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وحی الہی کے موافق دعوت خلق ہوا کرتی تھی۔ وحی الہی کے الفاظ و معنی بواسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبیوں نے سنا اور سمجھا اور ان کو دل میں جگہ دی۔ ان کی سماعت اس سے بہرہ اندوز ہوتی رہی، ان کی عقل اس سے انوار کا اقتباس کرتی رہی۔ سب نبی اصل و دعوت میں ہم خیال ہیں۔ ہاں، لغت، عبارت، استعارت، وارکان شرع میں البتہ اختلافات ہیں۔ دعوت توحید کے علاوہ دوسری دعوت عبودیت کی ہوتی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام خلائق کے طبیب ہیں۔ ہر زمانے میں وحی الہی کے موافق اپنی امت کے لیے حسب مصلحت وقت، قاعدہ اور ملت و وضع فرماتے ہیں۔ بس خدائی باتیں جو نبیوں تک پہنچیں اور آپ حضرات نے ان کو قبول کیا، ان کا نام وحی دعوت ہے، اور جو لوگ سنتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں ان کو امت کہتے ہیں، اور امر و نواہی و اصول و فروغ دعوت کو شریعت کہتے ہیں۔ اس راہ میں چلنے کو اطاعت کہتے ہیں۔ جملہ احکام پر گردن رکھنے کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام پر ثابت قدم رہنے کو دین کہتے ہیں۔ اب تم غالباً اس کو سمجھ گئے ہوگے کہ شریعت دین کی ایک راہ کا نام ہے جو پیغمبروں کے ذریعے قائم ہوتی ہے۔ لغت میں کشادہ راہ کو شارع کہتے ہیں۔ راہ شریعت کو بھی خدا نے ایسی کشادہ بنایا ہے کہ ایک سے ہزاروں راستے نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور اس طرف اشارہ کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جس میں 72 گمراہ فرقے ہوں گے اور ایک نجات پانے والا ہے۔ ناجیہ فرقہ اہل سنت والجماعت کا ہے، اور اس کی 3 قسمیں ہیں: صوفیہ کرام، محدثین، فرخندہ فرجام۔ فقیہ اعظام طریقت کی راہ بھی شریعت ہی سے نکلی ہے۔ شریعت اور طریقت میں جو فرق ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں، تم اسی سے سمجھتے جاؤ۔ شریعت میں توحید، طہارت، نماز، روزہ، حج، جہاد، زکوٰۃ اور دوسرے احکام شرعی اور معاملات ضروری کا بیان ہے۔ طریقت کہتی ہے کہ ان معاملات کی حقیقت دریافت کرو، ان مشروعات کی تہہ تک پہنچو، اعمال قلبی صفائی سے آراستہ کرو، اخلاق کو نفسانی قدورتوں سے پاک کرو، جیسے ریاکاری ہے، ہوائے نفسانی ہے، ظلم و جفا ہے، شرک و کفر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس طرح نہ سمجھے ہو تو یوں سمجھو، ظاہری طہارت، ظاہری تہذیب سے جس امر کو تعلق ہے وہ شریعت ہے۔ تزکیہ باطن، تصفیہ قلب سے جس کو لگاؤ ہے وہ طریقت ہے۔ کپڑے کو دھو کر ایسا پاک بنا لینا کہ اس کو پہن کر نماز پڑھ سکیں، یہ فعل شریعت ہے۔ اور دل کو پاک رکھنا کہ قدورت بشری سے، یہ فعل طریقت ہے۔ ہر نماز کے لیے وضو کرنے کو شریعت کا ایک کام سمجھو، اور ہمیشہ باوضو رہنے کو طریقت کا دستور العمل تصور کرو۔ نماز قبلہ رو کھڑا ہونا شریعت ہے، اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا طریقت ہے۔
حواس ظاہری سے جن معاملات دینی کا تعلق ہے اس کی رعایت ملحوظ رکھنا شریعت ہے، اور جن معاملات دینی کو قلب اور روح سے تعلق ہے اس کی رعایت کرنا طریقت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہی معمول رہا کہ دین کا جو کام خود کرتے ہیں وہی امت کو بھی حکم دیتے ہیں، مگر بعض اخلاق اور اعمال ایسے محتمم بشان و کو وقار ہیں کہ اگر امت پر ان کا بوجھ ڈال دیا جائے تو ضعیف الحال امت پس جائے، اس لیے آسانی کے خیال سے امت کو اس کی تکلیف نہیں دیتے، اپنا درد خاص بنا لیتے ہیں اور معمول کر لیتے ہیں، جیسے کہ نماز تہجد، صدقہ نہ لینا، سیر ہو کر نہ کھانا، دنیا سے اعراض کرنا، جس سے زندگی باقی رہے اتنے ہی کھانے پر قناعت کرنا، مکان اور لباس بھی محض بقدر ضرورت رکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جس امر کے لیے امت کو مکلف بنایا جائے وہ شریعت ہے، اور جو کام ایسا ہے کہ تخفیف امت کے لیے انبیاء علیہ السلام اپنی ذات کو اس کا پابند کر لیں اور لازم احوال بنا لیں وہ طریقت ہے۔ جو اعمال خاص انبیاء علیہ السلام کے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم امت کے لیے ممنوع اور محظور ہے، اس میں جان اور ایمان کا خطرہ ہے، جیسا کہ قرآن قدیم نے تخصیص کر دی ہے کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، آپ کے لیے خاص ہے اور مومن کے لیے نہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ سنت پسندیدہ ہے، جو شخص اس کو اختیار کرے گا درجہ عوام سے زمرہ خاص میں داخل ہوگا، اعلی مرتبہ ہوگا، کمال ترقی ہوگی۔ سنو، شریعت میں اگر صحیح عذر ہو تو رخصت ہو جاتی ہے، سے بجائے وضو اور غسل تیمم کی اجازت ہے، سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر طریقت کہتی ہے کہ رخصت ضعیف حالوں کے لیے ہے، مناجات عاجزوں پر تخفیف کے لیے ہے۔ چنانچہ ارباب طریقت قوت اور ہمت اور مبالغت سے کام لیتے ہیں، رخصت و مباح کی راہ سے اپنے کو باز رکھتے ہیں، حلال چیزوں کو بھی ڈر کے استعمال کرتے ہیں، حرص و طمع سے کنارے رہتے ہیں۔ شریعت میں راحت و آسائش کو ڈیوڑی پر روک تھام ہے، خصوصاً نفس امارہ سے بہت بچاؤ ہے۔ دیکھو، اگر مریض اپنے کو مباحات کی اجازت دے گا تو اس کا نفس دلیر ہو جائے گا، رفتہ رفتہ وہ مشتبہات کو بھی مباحات کے سلسلے میں لے آئے گا، پھر اس پر قناعت نہ کرے گا، آگے بڑھ کر محرمات میں مبتلا ہو جائے گا، یہاں تک کہ دین بھی برباد ہو جائے گا۔ اتنی تقریر کے بعد ہمیں امید ہے کہ تم شریعت اور طریقت کو خوب سمجھ گئے ہوگے، شریعت کی ضرورت اور طریقت کے فوائد کا بھی تم نے اندازہ کر لیا ہوگا۔ برادر عزیز، بغیر شریعت کے طریقت کا قصد کرنا ویسا ہی ہے کہ ایک شخص کوٹھے پر جانا چاہے، سیڑھی کو توڑ ڈالے اور دیوار پکڑ کر اوپر چڑھے، نتیجہ یہ ہوگا کہ 2-4 ہاتھ بمشکل اوپر جائے گا، پھر پھسل کر گرے گا۔ یا یوں سمجھو کہ ایک شخص کو یہ خبط سمائے کہ ہم پتھر ایسا اچھال سکتے ہیں کہ نظر سے غائب ہو جائے، 1000 زور خرچ کرے گا، کوشش کا خاتمہ کر دے گا، ناکام رہے گا، بمشکل اچھالے گا، دم سے آتا رہے گا۔ بغیر شریعت جس میں خاکی پتھر سے بدتر ہے، وہ شخص قضائے طریقت میں اڑ نہیں سکتا، یہ کوشش لا حاصل ہوگی۔ یوں سمجھو کہ ایک شخص حج کو جائے، خلاف سمت کعبہ کے رخ کرے، سال ہا سال بھی چلتا رہے تو بیت اللہ شریف تک نہ پہنچے گا، کیونکہ ہر مقصد کے لیے راستہ مقرر ہے، ہر قصد کے لیے شرط ہوا کرتی ہے، ہر صحبت کے لیے اہلیت اور نسبت کا ہونا ضروری ہے۔ قصد اور صحبت کے لیے شرط اور نسبت جملہ احکام شریعت ہیں۔ جب مرید راہ شریعت میں واضح ہوتا ہے، حقوق شرعی کو بقدر امکان ادا کرتا ہے، اس وقت توفیق خیر اس کی رفیق ہوتی ہے، عوام کے دائرے سے وہ نکلتا ہے، سلوک طریقت اختیار کر کے خواص کے ہمراہ ہو جاتا ہے۔ برادر عزیز، اب بلا شک تم نے شریعت اور طریقت کو پہچان لیا ہوگا۔ تم کو چاہیے کہ گرتے پڑتے مطابقت اور موافقت میں ان پاک بزرگوں کے جو صاحب شریعت طریقت گزرے ہیں، حتیٰ کہ الوسی 2-1 قدم بھی چلو، اور مفلس اور بے نوا کی طرح درگاہ میں اس بادشاہ کے بے کس نواز و عاجز افراز کے باوجود اس دوری حجاب کے بھی عرض کرنے سے باز نہ ہو، اور اس بات پر پکا عقیدہ رکھو کہ خزانہ فضل میں جو کیمیائی لطف ہے، اس کا اگر ایک ذرہ بھی مشرکوں کے شرک پر، کافروں کے کفر پر چھڑک دیں تو توحید ہی توحید نظر آئے گی۔
اور قدح غیب میں جو شربت جان پرور ہے، اس کا ایک قطرہ بھی اگر خلق کے حلق میں ٹپکا دیں تو ایسے شعر و شکر ہو کر سب مل جائیں گے کہ مخالف اور منکر کا وجود ہی غائب ہو جائے گا۔ وہ تم کو اس عنایت کی نظر سے دیکھتا ہے جو تم پر ازل میں ہو چکی ہے، آب اور خاک ہونے کی حیثیت سے نہیں دیکھتا۔ اگر تمہاری آلودگی پر اس کی نظر ہوتی تو سمجھ لو کہ رہی سہی پونجی بھی غائب تھی، مگر وہاں کی مقبولیت کوئی معمولی بات ہے۔ اگر تمہارا بال بال شیطان مجسم بن جائے اور ہر عضو فرعون کی طرح دعوی باطل پیش کرے اور ہر ذرہ وجود نمرود کا جانشین ہو کر بیٹھے اور چاروں طرف تمہارے دوزخ کی آگ شعلہ زن ہو، تم کچھ کہہ سکتے ہو کہ تمہارا حال اس وقت کیا ہو؟ خدا کی قسم اگر تم پر اس کی نظر عنایت ہے تو کوئی چیز کوئی شخص تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ السلام۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا 25واں مکتوب ختم ہوا۔ اس ویڈیو کے لنک کو آگے لازمی شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر، خوش رہیں، آباد رہیں۔